خواتین و حضرات، میری یہ جو پہلی مہمان شخصیت رمضان پاکستان میں سحری کی نشریات کو چار چاند لگانے میں سر کا بہت ایک اہم کردار، اور یہ حرف و حکمت کا سیگمنٹ ایسا تھا کہ آج بھی آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور مجھے اس کی فیڈ بیک میری ٹیم کو ملتی ہے، اور مجھے بذات خود بہت کچھ سیکھنے کو ان سے ملا، کیونکہ صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب کا نام ہی کافی ہے، پوری دنیا میں ٹریول کیا، اور مہاروی صاحب کا جو ایک شخصیت کا پہلو ہم سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ تعلیم حاصل کر کے پھر صوفی کی راہ پہ نکل چلے۔ اب یہ راہ ایسی کہ مسائل کا سامنا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ جذبہ ایسا، وہ پیشن ایسا کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اور آپ سب کے ساتھ موجود ہونے ایک دلیل ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو معافی کریں۔ بہت شکریہ۔ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں مہاروی صاحب، ایک تو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی، ہمارے پیشن ہوتا ہے پی ایچ ڈی کر لو، ایم فل کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ۔ روحانی بھی تو تعلیم ہوتی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے شخصیت کو مکمل کرنے میں؟ میرے خیال میں یہ جو ہم دنیاوی اور اخروی کی بحث میں لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دین دنیا کے لیے ہے، اور دنیا بھی روح کے سفر کے ہی ایک حصے کا نام ہے۔ تو انفارچونیٹلی مادیت کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جبکہ ہزاروں سالوں سے انسان نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا چلایا ہے۔ واہ۔ تو ابھی آپ کے وہ پچھلے سیکشن میں بات ہو رہی تھی، تو میں اوپر بیٹھا محسن صاحب کے ساتھ سن رہا تھا، تو وہ آپ نے آرگینک فوڈ اور اس کے اوپر کیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار آرگینک انسان کب سامنے آئے گا؟ واہ 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 واہ۔ جی، کیا یہ خوراک کھانے سے وہ جو ایک اصلی انسان ہے وہ آ جائے گا واپس؟ اصلی انسان تو وہ تھا کہ جس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور وہ بچہ تھا، وہ روٹ جاتا تھا اور پھر فوری مان بھی جاتا تھا۔ وہ کوئی اپنے کھلونے لیتا تھا تو کسی سے بانٹ بھی لیتا تھا، جی، جس کے دل میں کوئی لالچ، کوئی کینہ، کوئی غصب کچھ نہیں تھا۔ وہ آرگینک انسان تھا۔ تو آرگینک تعلیم کی ضرورت ہے، میں اس کو یوں کہوں۔ بہت بہت خوبصورت اور اور گہری جو بات۔ آرگینک تعلیم ہے وہ بڑی ملٹائی لیئر ہے، جی۔ انٹیلیجنس از ناٹ لمیٹڈ ٹو یور ریزننگ فیکلٹی اونلی۔ تو مختلف قسم کی ذہانتیں ہیں۔ یہ جو حسنین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ ایک میوزیکل انٹیلیجنس ہے، جی۔ اور یہ میوزیکل انٹیلیجنس ہی نہیں ہوتی جب لوگوں کے اندر، تو ہم کہتے ہیں کہ جی دل دا تو بڑا صاف ہے لیکن زبان دا کوڑا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ زبان کا کوڑا نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے، اس کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس نہیں ہوتی کہ کس پچ پہ، کس ردم پہ، کس حفظ مراتب کے طور پر کسی سے کیا بات کرنی۔ بالکل صحیح۔ اب وہ بچہ ہے تو وہ آرگینک تعلیم ہے نا، تو بچہ کھیلتا ہے، جی، وہ ایکٹیو رہتا ہے، تو کائنیستھیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ آبجیکٹس کو کیسے موو کرنا ہے۔ اب ہمارے ایم اے والے پڑھے ہوئے لوگ بھی ہیں، جی، اور وہ گاڑی کے ٹائر بھی پنچر نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کو وہ کائنیستھیٹک انٹیلیجنس اس کے اندر ہے نہیں۔ جتنے اسپورٹس مین ہیں، یہ سارے کے سارے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ یار اتنی سپیڈ سے بال آتی ہے اور اس نے ریورس سوئنگ ہو جانا ہے ایٹ اے سرٹن پلیس ٹو اے سرٹن ڈگری۔ تو ہاؤ مچ کیلکولیشن اینڈ ڈیٹا سائنسز آر انوالوڈ ان اٹ۔ بالکل صحیح، جی۔ تو وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے تعلیمی اداروں میں کرائے کے مکانوں میں بنے ہوئے ہیں، ماں سوائے گورنمنٹ کی فیسلٹیز کے، تو کائنیستھیٹک انٹیلیجنس آ ہی نہیں سکتی، کھیلنے کا میدان ہی نہیں ہے کیونکہ اس وہ کے پاس۔ فیسلٹیز ہی نہیں، ان کو کچن سکولز ہم اس کہتے کو ہیں۔ جو ہے وہ کچن سکولز جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اور میرے نزدیک تو اب آج کے انسان کے لیے آئی ٹی بھی ایک آرگینک تعلیم جو ہے وہ ہے، جس کا لازم قرار دینا چاہیے۔ انسان کو پڑھایا نہیں جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر وہ ریئل سورس آف نالج ہے، جس کا ذکر بی بی فرما رہی تھیں العلیم کی،
تو وہ تو ایک بلو پرنٹ جو ہے وہ آپ کے اندر ہے. تو اب اس کو اس کی روشنی کو باہر کیسے لانا ہے کہ یہ جو آپ کی عقل ہے یہ عقل سلیم بن جائے. تو اس میں سب سے پہلے تو اس انسان کو محسوس کرنا ہے جی. اور محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو جائے گی وہ ایک ہی ہوگی کہ ہر قسم کا تعصب آپ سے چلا جائے گا. نہ رنگ کا رہے گا, گورا تو ہے نہیں وہ. بالکل صحیح. جی واہ واہ. تو جب وہ گورا ہے نہیں, میں معذرت میں نے ادھر ہی اصلاح کر لی, میری طرف سے معذرت ہے. بالکل صحیح. نہیں ہم تو ایک نہیں میں ادھر ہی آن ایئر ہی تک ہے. بالکل صحیح. کیونکہ لوگ رائج یہ جملے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں. میں نے تبھی آپ کو اپنا, میرے خیال میں انسان جب اپنا دل کو ان لاک کرتا ہے اور ان تعصبات سے باہر آتا ہے اور ایکسپٹ کرتا ہے اپنے محبوب خالق کی مخلوق کو, تو جس طرح ماں کو کوئی نہیں پڑھاتا, کوئی ایک فارمیٹ کا لیکچر تو ماں اپنے بچے کو نہیں دے رہی ہوتی جی, تو جیسے ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس موقع پر کیا جواب دینا ہے بچے کو, اسی طرح سے وہ درویشوں کے متعلق تو کہتے ہیں کہ یہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتے, یہ سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہیں. کیونکہ جواب اپنی حیثیت میں کچھ نہیں ہوتے, سوال کا ختم ہو جانا جواب ہوتا ہے. تو جہاں پر جس کا سوال ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ جواب ہے. ارے واہ واہ واہ. تو جب آپ وہ ایویلویٹ کر لیتے ہیں, یو جسٹ فیل in the state of the other person who is asking the question, then answer comes forward. تو وہ خود بخود ہی جو ہے وہ آ جایا کرتا ہے. صاحب میں قطع کلامی کی معافی, میرے ذہن میں ابھی ایک دم سے یہ سوال ہے. بابا بلے شاہ, علم و بس کریو یار, وہ جو علم و بس کریو یار ہے وہ بابا جی اس طرح سے نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کتابیں بند کر دینی. یہ بات بالکل صحیح. یہ پہلی سیڑھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلی سیڑھی کے اوپر تو کھڑا ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے بڑھنے کا نہیں کر رہا تھا. اٹ از ایکچولی گوئنگ بیونڈ واٹ یو ہیو لرنڈ. اوکے, آپ نے جو کچھ سیکھا ہے, جو انفارمیشن گیدر کی ہے اور اس کے اوپر آپ اڑ گئے ہیں کہ بس یہی ہے حقیقت. تو بلے شاہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ٹیک another step, go into a higher conscious level. اس شعور میں تمہارا سفر مکمل ہو چکا ہے, علم بس کر دے یار, ہن نویں شعور پوڑی چڑھ. جی تو وہ علم کی مخالفت نہیں ہے, اس علم سے آگے نہ بڑھنے کے رویے کی مخالفت ہے کہ یار تو اتنی محنت کر آیا, اتنی اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا اور تجھے علم حاصل ہو گیا, اب یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ اب ناشکری ہے یہاں پہ کھڑا ہونا, اب اس سے آگے بڑھنا ہے. سندس بی بی تصور کیجئے کہ ایک پودا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نازک سا پودا ہے اور وہ ایک انوائرمنٹ میں آ گیا ہے جو اس کے لیے ایلین ہے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک باڑ بناتے ہیں تاکہ یہ جانوروں سے بھی محفوظ رہے اور اس کے کوئی پتے جو ہے وہ بھی نہ اکھاڑے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو حفاظتی باڑ تھی, جو اس کو محفوظ کرنے کے لیے تھی, وہی اس کی نشو و نما میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو پھر اس حفاظتی باڑ کو اتارنا پڑتا ہے جی. تو حفاظتی باڑ, یا اس کو آپ یوں تصور کریں کہ آپ ایک گدھے کے اوپر سوار ہیں جی, اور اس گدھے نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہے, بہت گھاٹیوں میں سے آپ کو لے کر چلا ہے, کئی ندی نالے اس نے کراس کیے ہیں, اور وہ کرتا کراتا بڑی مشکلوں سے آپ کو اس محل کے سامنے لے آیا ہے. وہ محل جو عرفان الہی کا, آپ کے محبوب کا ایک اعلیٰ شعور کا محل ہے, وہاں تک لے آیا ہے. اور اب آپ ضد کر رہے ہیں وہاں کے کھڑے دربانوں سے کہ مجھے اس گدھے سمیت محل کے اندر جانا ہے. تو وہ دربان کہتے ہیں کہ میاں یہ جو گدھا ہے یہ تمہارا ساتھی ضرور ہے جی, اور تمہارا اس نے بہت ساتھ دیا ہے, لیکن اس کا ساتھ یہیں تک ہے. صحیح جی, صحیح. اندر جانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا, اندر کی بات کے لیے, تو وہ من کی بات کے لیے پھر وہ گدھے سے اترنا پڑتا ہے. تو مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں, تو میرا تو ان سے یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ زندگی تحفہ محسوس ہو رہی ہے اپنے خالق کی طرف سے,
اور آپ چڑیوں کو سن کر بہل جاتے ہیں جی، اور آپ کا دل کسی بیمار کو، کسی لاچار کو دیکھ کر یوں موم ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آپ کے دل میں ایک رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ رحمت للعالمین کے رستے پر ہیں، سبحان اور اللہ، وہی سبحان اللہ۔ سمت صحیح سمت ہوتی ہے۔ واہ، تو جو بھی سمت لیں آپ، وہ ساری کی ساری سمت جاتی اسی کی طرف ہی ہے۔ تو وٹ ایور پاتھ دے وانٹ ٹو چوز، جی، کامیابی اور ناکامی ہے مقصد کے حوالے سے، کہ اچھے مقصد میں ناکام ہو جانا ایک برے مقصد میں کامیاب ہو جانے سے کہیں بہتر ہے۔ واہ، تو ہماری نوجوان نسل اپنے مقصد کا تعین جب کر لے اور یہ تہیہ کر لے کہ میں نے کچھ کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں، جی، میں نے پیسے کو فوقیت نہیں دینی ہے، اگر میرا بھائی بیمار ہے مجھے اس کی مدد کو جو ہے وہ فوقیت دینی ہے۔ تو جب آپ ضروری اور اہم ان دو چیزوں کے مابین فرق کر لیتے ہیں، اور جب آپ ضروریات اور خواہشات، آپ کی ڈیزائرز اور آپ کی نیسیسٹیز، جی، ان کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو زندگی آپ کی آسانی ہے، واہ، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قناعت والا انسان ہی امیر ہوتا ہے۔ وہ بلینئر جو ابھی مزید حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے اندر ایک غربت کو محسوس کر رہا ہے، جی۔ تو آپ نے امیر ہونا ہے یا آپ نے زیادہ محنت کر کے پیسے کمانے ہیں؟ صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ تعین جو ہے وہ ہے ہمارا، ہم لوگ ناخوش معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ بچوں کی کیا بات کریں، ہم تو بڑوں کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اب بچہ جو آنکھ کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ماں باپ ہی ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے، ساس بہو سے خوش نہیں ہے، وہ بھائی جو ہے وہ بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہے، اسکول میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے استاد ہم سے خوش نہیں ہیں، جی، پھر ہماری ریاست ہم سے خوش نہیں ہے، پھر ہمارے جو علماء ہیں، جو ہماری ریلیجس کلرجی ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ میں ہی ایک یوں تصور کر لیا ہے کہ ایک ناخوش خدا ہے، لہذا اس کی مخلوق نے ناخوش ہی رہنا ہے۔ ہم نے اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، جی، ہم فوری طور پہ کریٹیوٹی کو سنپ کر دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بچہ کچھ بھی کہے چپ کرتے نو کی پتا، بالکل صحیح۔ وہ ڈال دیا، ماں نے ڈال دیا چپ کر بہو آ جائے گا، ایک ان سین کا ڈر ڈال دیا بچے کے سامنے، وہ کبھی کوئی بلا تھی ہی نہیں، آپ نے اس معصوم ذہن میں ایک انجانے کا خوف ڈال دیا ہے، وہ بڑا بھی ہو گیا تو دھڑکے کے اندر ہے۔ تو جب ہمارے بڑے سیکھ جائیں گے کہ یہ جو چھوٹے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ تحفے ہیں جو ہم آنے والے وقتوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، تو کیا ہم یہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ آپ نے پوٹینشل کی بات تو کی ہے اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے پوٹینشل کو، لیکن ہمارا جو یہ پوٹینشل ہے اس حالت میں تو یہ آپ کو کہیں نہیں لے کر جا رہا، اتنا کنفیوزڈ، اتنا نان کریٹو، جی، اور اتنا امیٹیٹر، جی، جو نہ خود ہولسٹک ہے نہ آرگینک ہے، اور جس کو خود اپنے ہونے پر ایک شرمندگی ہے، اور اس ملک میں پیدا ہونے پر جو ہے وہ ایک یاسیت کا شکار اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو یوں اس حالت میں تو یہ کوئی پوٹینشل نہیں ہے، جی، جب تک کہ ہمارے والی نسل جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کو ہم سہولت نہیں دیں گے، فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، تو اس کے علاوہ تو کہانی نہیں چلے گی۔ اپنے آپ کو ہی پیغام دینا ہے، کیونکہ میں خود کسی کا بچہ بھی ہوں اور باپ بھی ہوں، اور شاید کہیں استاد جو ہے وہ بھی ہوں، تو شاید میں اپنے آپ کو جو پیغام دوں تو وہ یہ کہوں کہ مجھے اس بلیمنگ سیلف سے باہر آنا ہے، جو میں یہ الزام دھرے بیٹھا ہوں
اپنے محلے پہ، اپنی گلی والوں پہ، اپنے معاشرے پہ، اپنی ریاست پہ، اپنے استادوں پہ اپنی کوتاہیوں کا الزام ان پہ دھر دیتا ہوں کہ مجھے اچھا ہونے سے معاشرہ روک رہا ہے یا ایک خاص طبقہ روک رہا ہے. تو میرا اپنے آپ کے لیے تو یہی پیغام رہتا ہے کہ میں اپنے ان تعصبات سے بھی نکلوں، اپنی یہ جو الزام تراشی والی ہے اس سے بھی نکلوں، اور اپنی طرف نگاہ بھی کروں کہ میں فقیر صحیح اور میرے پاس کشکول صحیح، لیکن اس کشکول میں اس غنی نے کیا کیا بھر رکھا ہے، اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں گا تو میں کوئی غریب نہیں ہوں. واہ. ہر انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، شہنشاہ ہے. جی آپ اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہے ہیں، اس نے آپ کو فقیر بنایا نہیں ہے، اور فقیر صرف اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ دیکھ نہیں رہے جو اس نے آپ کو عطا کیا. واہ واہ واہ. اور جب وہ دیکھ نہیں رہے تو اس دولت کا استعمال ہی نہیں کر رہے آپ. جی تو یہ غریب ہونے کے شکوے سے نکل آئیے، ہاں بیدار ہو جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب آپ تو پہلے سے ہی امیر ہیں. تو یہ رونا دھونا کیا چل رہا ہے؟ بڑی یہ خوبصورت شکوے بات. شکایتیں جو آپ نے رب کے ساتھ لگا رکھی ہیں تو وہ اسی وقت جائیں گی when you will start looking at what he has always and from the very beginning bestowed upon you، جو آپ کے پاس ہے. بالکل تو آپ امیر لوگ ہیں جی، سب، ہر کوئی. اور اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کرنا چاہیے. کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن سے ہمیں نوازا گیا. تھینک یو سو مچ صاحب، مہاوی صاحب، تھینک یو.